بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، اگر آپ نظر دقیق اور عمیق اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لا کر اوراق کتب کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو اس دھرتی بے نوا پر کئی ایسی شخصیات جلوہ افروز نظر آئیں گی جو پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونے کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہر زمانے اور قوم کی قید نے انہیں ایک مخصوص وقت اور طبقے کے ساتھ مقید کر دیا ہے، مگر ایک شخصیت ایسی بھی اس جہاں میں جلوہ افروز ہوتی ہے جس کے وجودیت ہر سے جہاں کی رونق اور زینت وجود پذیر ہوئی ہے، جس کے عمل اور کردار سے انسانیت نے چلنا سیکھا ہے، جس کے نطق مقدس سے حق و صداقت کی گویائی ملتی ہے، جس کے قلب مطہر کو بطریق وحی رحمت الہی ملتی ہے، جس کے رحم و کرم سے محبت اور اخوت کو روشنائی ملتی ہے، جس کے قدم اطہر سے دین حق کی بالائی ملتی ہے، جس کی دیانت اور امانت سے اہل ایمان کو رب کی رسائی ملتی ہے، جی ہاں، جس کے دامن سے قربت خدائی ملتی ہے، وہ ذات عالی سرور کائنات، خلاصہ کون و مکان، محبوب قلب و جاں، فخر رسول، ہادی سبل، فخر دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، جو رحمت کا سیل رواں بن کر، محبوب کون و مکان بن کر، فخر ارض و سما بن کر، ہادی دو جہاں بن کر، جامع علم و عرفاں بن کر سرزمین عرب پر جلوہ افروز ہوتی ہے، جس کے آنے سے پہلے چار دانگ عالم اس کی نبوت اور رسالت کی کرنوں سے منور ہو جاتے ہیں، جس کی آمد اور ولادت سے نور حق کی کرنیں اس قدر پھیل جاتی ہیں کہ کفر و شرک کی تاریکی نیست اور نابود اور معدوم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس حقیقت کو اگر میں یوں آشکارا کر دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ناظرین مکرم، عالم کائنات کے اندر انبیاء تو بہت آئے ہیں، ہر نبی کی محبت اور عظمت، شان اور رفعت اہل ایمان کے ایمان کا جزو تام ہے، ہر پیغمبر کی ذات اپنے زمانے کے اعتبار سے کسی ایک صفت حسنہ سے ممتاز نظر آتی ہے، مگر جب باری عالمگیر پیغمبر کی آئی تو پھر ضرورت تھی کہ وہ پیغمبر تمام صفات حسنہ کا کامل اور اکمل مظہر بن کر رہتی دنیا تک احتیاج انسان کی تکمیل کر سکے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے کہ میں پھولوں کے ایک باغ میں پہنچا، ہر شاخی چمن پر نظر پڑتی ہے تو میں نے دیکھا گلاب کا پھول الگ پڑا ہے، چنبیلی کا پھول الگ کڑا ہے، گل بابونا کا پھول الگ کڑا ہے، رات کی رانی کا پھول الگ کڑا ہے، سب کی خوشبو دل عزیز محجبی ہیں۔ میں نے سوچا سب پھولوں کی خوشبو ایک ساتھ کیسے حاصل کروں، تو باغبان نے تمام پھولوں کا گلدستہ بنا کر مجھے دے دیا، تو تمام پھولوں کے مجموعے سے ایک نئی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ اسی طریق کو لے کر میں عالمی تصور میں باغ نبوت پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی آہوزاری کا پھول بھی موجود، حضرت نوح علیہ السلام کے استقلال کا پھول بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عزم اور ہمت کا پھول بھی موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی استقامت کا پھول بھی موجود ہے، حضرت ایوب اور یحییٰ علیہ السلام کے صبر کا پھول بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا پھول بھی موجود، حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کا پھول بھی موجود ہے، حضرت یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام کے زہد و تقوی کا پھول بھی موجود ہے۔ میں نے تمام پھولوں کی خوشبو کو جب جمع کر لیا تو ایک نئی خوشبو مہکتی ہے جسے دنیا خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، جس کی ذات عالی تمام صفات حسنہ سے اس قدر لبریز ہے کہ شاعر کی شاعری اسے ان الفاظ میں داری تحسین دیتی نظر آتی ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ ناظرین مکرم، یہ بات ایک امر مسلم ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بلند و بالا، برتر و اعلیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ جس طرح سورج کی فوقیت تمام کواکب آسماں پر مسلم ہے، مسجد بیت الحرام کی فوقیت عام مساجد پر مسلم ہے، قرآن کریم کی فوقیت تمام کتب سماویہ پر مسلم
مسلم ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی فوقیت بھی تمام کائنات انسانی پر مسلم ہے۔ پھر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت تمام انبیاء علیہم السلام پر مسلم ہے۔ ان کے بارے میں گواہی بھی ایسے شخص کی مطلوب ہے جو عالم کائنات میں امر مسلم سے مزین ہو۔ سب سے پہلے یہ گواہی ایک ایسی شخصیت دیتی ہے جو تمام ملائے اعلیٰ میں فوقیت کی حامل ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے تمام انبیاء کے رفاقت کا تمغہ حاصل کیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی بلند و بالا صفات کا بغور مشاہدہ کیا۔ وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے پوری زمین کو گھوم کر دیکھا ہے۔ لم ارى احدا احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسن و جمال کا پیکر نہ پایا۔ شرافت و کمال میں ان کا کوئی ثانی نہ ڈھونڈ سکا۔ انوارات محمد کی شعائیں عالمی کائنات کو اس قدر حیران و سرگاں کر دیتی ہے کہ دھرتی بھی جھوم کر کہتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ ناظرین مکرم، آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات عالی جو تمام صفات بابرکات کا عملی نمونہ بن کر عالم ہستی پر طلوع ہوتی ہے۔ اغیار کی نظریں جس کی مثال تلاش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے، اس کے اعمال و کردار کا اعتراف وہ بادل ناخواستہ کرتی نظر آتی ہے۔ آج وہی ذات عالی مسلمانوں کے عمل و کردار میں تختہ مشق بنتی نظر آتی ہے۔ آج امت مسلمہ کی عملی زندگی سے سنت نبوی مفقود ہوتی نظر آتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی وہ عظیم شاہراہ امت مسلمہ کے قدموں سے نکلتی نظر آتی ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ میں احیاء سنت کا نفاذ کر کے شاہراہ نبوت پر گامزن ہو کر اغیار و باطل کو یہ باور کرا دے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عشق و عقیدت نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔